الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو کا نام ہے نا، وہ ہے اسلام قبول کر کے مرتد ہونے والے چند قبائل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی چند باتیں کریں گے، توجہ سے سنیے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں چند آدمی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بہت لوگ اسلام سے مرتد ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں چند لوگ اور آپ کی وفات کے بعد بہت سے لوگ اسلام سے دور ہو گئے، جن سے اسلام کی بقا کو شدید خطرہ حاصل ہو گیا کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ لیکن قرآن مجید نے برسوں پہلے یہ غیب کی خبر فرما دی اور پیش گوئی فرما دی کہ اس بھیانک اور خطرناک وقت پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا جو اسلام کی حفاظت فرمائے گی۔ وہ ایسی 6 صفتوں کی مالک ہوگی جو دنیاوی اور آخرت کی سب چیزوں پر بھاری ہیں۔ یہ 6 صفات جو ہیں نا، وہ یہ ہیں: وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، وہ مومنین پر بہت مہربان ہوں گے، وہ کافروں کے لیے بہت سخت ہوں گے، وہ خدا کی راہ میں جہاد کریں گے، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خائف نہیں ہوں گے۔ کوئی ان کو برا بھلا کہے گا نا تو وہ اس سے برا نہیں محسوس کریں گے۔ عرب کے 11 قبیلے اسلام قبول کر لینے کے بعد آگے پیچھے اسلام سے منحرف ہو کر مرتد ہو گئے۔ 3 قبائل تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، اور 7 قبائل حضرت امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور ایک قبیلہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کے بعد۔ مگر یہ 11 قبائل اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود اسلام کا کچھ بگاڑ نہ سکے، بلکہ مجاہدین اسلام کے جہادوں کی بدولت یہ سب مرتدین تہس نہس ہو کر فنا ہو گئے، اور پرچم اسلام برابر بلند سے بلند ہوتا رہا۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے 3 قبائل تھے نا، وہ یہ ہیں: قبیلہ بن مزلحب، جس کا رئیس اسنود اسنا تھا، جو ذوالخمار کے لقب سے مشہور تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل اور یمن کے سرداروں کو فرمان بھیجا کہ مرتدین سے جہاد فرمائیں۔ چنانچہ فیروز ولمی کے ہاتھوں سے اسود اسنا قتل ہوا اور اس کی جماعت بکھر گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر علالت پر یہ خوشخبری سنائی گئی کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ اس کے دوسرے ہی دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ قبیلہ بن حنیفہ، جس کا سردار مسلمہ کذاب تھا، جس سے حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد فرمایا، اور لڑائی کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں یہ مسلمہ کذاب قتل ہوا، اور اس کا گروہ کچھ قتل ہو گیا اور کچھ دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ قبیلہ بنو اسد، جس کا امیر طلحہ بن خولید تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، اور جنگ کے بعد طلحہ بن خولید شکست کھا کر ملک شام کو بھاگ گیا، مگر پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور مرتے دم تک اسلام کی حالت میں رہا۔ اور اس کی فوج کچھ کٹ گئی، کچھ بھاگ گئی، کچھ نے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو قبائل تھے، ان کی تفصیل اس طرح سے ہے: قبیلہ فرازہ، جس کا سردار حسن تھا، حسن فزاری۔ قبیلہ غطفان، جس کا سردار قرہ بن سلمہ کشیری تھا۔ قبیلہ بنو سلیم، جس کا سرغنہ یالیل تھا۔ قبیلہ بنی یربو، جس کا سربراہ مالک بن بریدہ تھا۔
قبیلہ بنو تمیم جس کی امیر سجاہ بنت منظر ایک عورت تھی جس نے مسلمہ کذاب سے شادی کر لی تھی۔ قبیلہ کندہ جواشات بن قیس کے پیروکار تھے۔ قبیلہ بنو بکر جو ختمی بن یزید کے تابع دار تھے، اور امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق نے ان مرتد ہونے والے 7 قبیلوں سے مہینوں تک جنگیں لڑیں۔ چنانچہ کچھ ان میں سے مقتول ہو گئے اور کچھ توبہ کر کے دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صرف ایک ہی قبیلہ مرتد ہوا، اور وہ قبیلہ غسطان تھا جس کی سرداری جبلہ بن اہم کر رہا تھا، مگر حضرت فاروق اعظم کے پرچم کے نیچے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جہاد کر کے اس گروہ کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد کوئی قبیلہ بھی مرتد ہونے کی جرت نہیں کر سکا۔ اس طرح مرتد ہونے والے 11 قبیلوں کا سارا فتنہ اور فساد مجاہدین اسلام کے جہاد کرنے والوں نے ان کا مکمل کلمہ قطع کر دیا۔ ان مرتدین سے لڑنے والے اور شریروں کا کلمہ کھلا کرنے والے صحابہ کرام، جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا تو اللہ پاک ایک عنقریب ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا ہوگا۔ وہ مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور جہاد کریں گے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، بے شک اللہ بہت علم والا ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مرتدین کے فتنوں سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں بعض اوقات کہ خدا نخواستہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر دی یا اس طرح کے معاملات، میں کہنا بھی نہیں چاہتا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، مگر یہ اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جن جگہوں پر یہ واقعات، یہ معاملات ہوتے ہیں، وہاں پر اسلام کس تیزی سے پھیل رہا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیارے نبی جو دینی تعلیمات ہمیں دے کر گئے ہیں اور جو اللہ پاک نے اپنے قرآن میں فرما دیا ہے، وہ کبھی نہ غلط ہو سکتا ہے اور نہ کبھی غلط ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وقت اسلام کی بلندی کے لیے معاملات اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین جزاک۔